بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر کے بارے میں۔ ائمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام کا نام جعفر اور مشہور لقب صادق ہے۔ آپ کو عام طور پر امام جعفر صادق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ و مقام، ولادت و شہادت۔ حضرت امام جعفر صادق بن امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 80 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 ہجری میں مدینہ ہی میں ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر ہے اور جناب ام فروہ بن قاسم کی والدہ اسما بنت عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان میں بھی اسی جانب اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں والدنی ابو بکر مرتین۔ امام جعفر اپنے زمانے میں فکری طاقت تھے۔ انہوں نے صرف اسلامی دروس، علوم قرآن، سنت نبوی اور عقائد کی تدریس پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ انہوں نے کائنات کے علوم و اسرار کی تعلیم و تدریس کی طرف رخ کیا اور اپنی ہر چیز پر دسترس رکھنے والی عقل کے ذریعے افلاک کے ڈھانچے، ڈیزائن اور سورج، چاند اور ستاروں کے مداروں کو خرید ڈالا۔ اسی طرح انہوں نے انسانی جسم اور روح کے حوالے سے علوم کی تدریس پہ بھی خاص توجہ دی۔ اگر تاریخ اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ سقراط نے علم و فلسفہ کو آسمان سے اتار کر انسان تک پہنچایا، تو تاریخ اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ امام جعفر نے لوگوں کو آسمان، زمین، انسان اور ادیان کی شریعتوں سے متعلق ہر چیز کی تعلیم دی۔ امام جعفر تمام اسلامی علوم میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کی طرف تمام اسلامی علوم کو جاننے کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، وہ تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور فقہا کے درمیان اختلافات رائے کی صورت میں انہی کی بات فیصلہ کن اور صحیح شمار ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ انہی کو فقہ میں اپنا استاد مانتے ہیں۔ جہاں تک امام جعفر کی ذاتی اور عقلی صفات کا تعلق ہے تو وہ اپنی صفات کی بدولت تمام اہل زمین سے بلند ہیں، اور اہل زمین کو کہاں سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اہل اسماء سے خود کا تقابل اور موازنہ کرے۔ امام جعفر حق سے تمسک، روح و نفس کی پاکیزگی، ریاضت، علم اور عبادت کی طرف توجہ، دنیا اور اس کے معارب سے دوری اور اندھیرے کو ختم کرنے والی بصیرت میں بلندیوں کی انتہا پہ فیض ہیں، اور وہ ایسے اخلاق کے مالک ہیں جس سے بلند کسی اخلاق نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اخلاص سے مرکز و منبع اور شجر نبوت سے ہیں۔ اور اگر عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کی بے نیا میں سونتی ہوئی تلوار اور اسلام کے شہ سوار علی بن ابی طالب کے پوتوں میں سے اخلاص نہ ہوگا تو پھر کس میں ہوگا؟ حضرت علی علیہ السلام کے پوتوں نے نسل در نسل اپنے آباء و اجداد سے اور ہر فرع و شاخ سے اپنے اصل و تنے سے اخلاق کو وراثت میں حاصل کیا۔ وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر محبت کرتے تھے اور اللہ ہی کی رضا کے حصول کے لیے نفرت کرتے تھے، اور اسے ایمان کے اصولوں اور خدا پہ یقین کے مظاہر میں شمار کرتے تھے۔ یہ اس بہت زیادہ اور طویل گفتگو کا بہت ہی کم حصہ تھا جو ابو ہریرہ نے اپنی کتاب الامام الصادق میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کی ہے۔ اگر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں علماء اور محققین کے اقوال لکھنا شروع ہو جائیں تو اس کے لیے ایک پوری کتاب کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ ایک ضرورت مند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تو امام جعفر نے اسے 400 درہم عطا کیے، جنہیں لے کر وہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ پھر امام جعفر نے اسے واپس بلایا اور فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو بے نیاز و مالدار کر دے، اور ہم نے تمہیں بے نیاز و مالدار نہیں کیا، لہذا یہ انگوٹھی لے لو۔ میں نے اسے 10,000 درہم میں لے لیا تھا۔ جب رات ہو جاتی تو امام جعفر علیہ السلام روٹیوں، گوشت اور درہم سے بھری تھیلیاں بوریوں میں ڈال کر کندھے پہ رکھ لیتے اور اپنے آباء و اجداد کی مانند اس طرح سے ضرورت مندوں میں انہیں تقسیم کرتے کہ وہ یہ جان ہی نہ پاتے کہ ان کو عطا کرنے والا کون ہے۔ کتاب حلیت الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر بن محمد علیہ السلام ضرورت مندوں کو اتنا عطا کرتے کہ ان کے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ نہ بچتا۔ اگر دو افراد مال کی وجہ سے آپس میں جھگڑتے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا ذاتی مال دے کر انہیں صلح کروا دیتے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام کو کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا تو
تو وہ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی نہ آیا، لہذا جب امام جعفر علیہ السلام خود اس کی تلاش میں نکلے تو اسے ایک جگہ سویا ہوا دیکھا۔ امام علیہ السلام اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور اسے کسی چیز سے ہوا دینا شروع کر دی۔ منصور دوانیکی نے کئی بار امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب بھی وہ امام کو دیکھتا تو اس پر ہیبت طاری ہو جاتی اور وہ اپنے ارادے پہ عمل کرنے کی بجائے ان کا احترام کرتا۔ منصور نے امام جعفر علیہ السلام کو لوگوں سے ملنے جلنے سے روک دیا تھا اور اسی طرح سے لوگوں کے امام جعفر علیہ السلام سے ملنے پہ بھی پابندی لگا دی تھی۔ ہم نے ہر امام کے الگ الگ اور مختلف مناقب اور فضائل بیان کیے ہیں، اور جو فضائل یا مناقب ہم نے کسی ایک امام کے بارے میں ذکر کیے ہیں وہ دوسرے ائمہ کے بارے میں ذکر نہیں کیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فضیلت ایک امام میں ہے وہ دوسرے ائمہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ تمام ائمہ ایک ہی طرح کے فضائل اور مناقب اور اعلیٰ ترین صفات کے مالک ہیں، اور جو صفات حمیدہ اور فضائل کسی ایک امام کو حاصل ہیں وہ دوسرے تمام ائمہ میں بھی موجود ہیں۔ تمام ائمہ ایک نور اور ایک طینت ہیں، اور تمام ائمہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے ہر کمالاتی صفت میں افضل و اکمل ہے۔